السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و توفیل ہم تمام حاضرین و ناظرین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ میرے کریم ہم گناہ گاروں سیاہ کاروں کو، ہمارے والدین کو، ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو صحیح معنوں میں انبیاء اکرام اور اولیاء اکرام سے سچی پکی محبتوں کی توفیق نصیب فرما، اور میرے کریم اپنے ان محبوبین کی محبتوں کا صلہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں نصیب فرما۔ کسی کی جے وجے ہم کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، کسی کی جے وجے ہم کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ اور کسی نے بہت خوب کہا، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، اور جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، اللہ رب العزت کا یہ بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انبیاء، اولیاء، صوفیاء، ائمہ سے محبت کرنے والی جماعت یعنی اہل سنت والجماعت میں پیدا فرمایا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج مسلمانوں میں بہت سے باطل فرقے پیدا ہو چکے ہیں، اور ہر فرقے کے مختلف عقائد ہیں، ہر فرقے کے مختلف نظریے ہیں۔ ان سب کا آپس میں اگر دیکھا جائے تو ایک دوسرے سے اتنا زیادہ اختلاف نہیں ہے جتنا زیادہ ان تمام کو اہل سنت والجماعت سے اختلاف ہے۔ چاہے وہ عقائد اہل سنت ہو، چاہے وہ معاملات اہل سنت ہو، ہر چیز کو لے کر باطل فرقے والے ہم پر اعتراضات کرتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں بنایا کرتے ہیں۔ جہاں تمام باطل عقائد والوں کو اہل سنت والجماعت کے عقائد و معاملات پر اعتراضات ہیں، وہیں ایک سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ یہ سنی اپنے نبی کو یا کہہ کے کیوں بلاتے ہیں، یا اولیاء اکرام کو یا کہہ کے کیوں بلایا کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، ایک بات اچھی طرح سے آپ ذہن میں محفوظ کر لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہہ کر بلانا
یا حبیب اللہ کہہ کر بلانا، یا نبی اللہ کہہ کر بلانا، یہ آج کے بریلویوں کا کوئی ایجاد کردہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ 1450 سال کی اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ عمل تو صحابہ اکرام کے دور ہی سے چلا آ رہا ہے، کہ صحابہ اکرام بھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی موجودگی میں بھی اور ان کی غیر موجودگی میں بھی، یعنی جب میرے آقا زمین کے اوپر موجود تھے اس وقت بھی، اور آقا کے بظاہر پردہ کرنے کے بعد بھی انہیں یا کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ اسی طرح سے ہر دور میں مسلمان اپنی مصیبتوں میں، بلاؤں میں، پریشانیوں میں اپنے نبی کو مدد کے لیے یا کہہ کر بلایا کرتے تھے، اور اس پر آج تک کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اب یہاں آج تک سے مراد جو نئے نئے فرقے پیدا ہو چکے ہیں ان کے نزدیک نبی یا ولی کو یا کہہ کر بلانا یہ جائز نہیں، بلکہ وہ لوگ شدت کی بنیاد کبھی کبھی اسے کفر اور شرک کا بھی فتویٰ دیتے ہیں۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ہر دور میں صحابہ اکرام، اپنے زمانے میں ائمہ اکرام، اولیاء اکرام و صوفیاء اکرام، یا ہر زمانے کے مسلمان انبیاء اور اولیاء کو یا کہہ کر بلایا کرتے تھے، اور اس پر کسی نے کسی طرح کا کوئی فتویٰ نہیں لگایا۔ بلکہ آپ اکابرین کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، آپ باطل فرقے والے مولویوں کی بھی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، ان کے سلسلوں کے بانی کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، چاہے وہ ابن تیمیہ ہو، چاہے وہ اشرف علی تھانوی ہو، ان کی کتابوں میں بھی یہ بات ملے گی کہ انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں انبیاء اور اولیاء کو یا کہہ کر پکارا ہے، یعنی ان سے مخاطب بھی ہوئے ہیں تو یا کہہ کر مخاطب ہوئے ہیں۔ یہ فتنہ آج کے دور میں بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ ہم نبیوں کو، یا بالخصوص نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کہہ کر بلائیں تو اس پر فتوے لگتے ہیں، یا اولیاء اکرام کو کبھی یا غوث المدد کہیں، یا مولا مشکل کشا کہیں، یا علی کا نعرہ لگائیں، یا غریب نواز کا نعرہ لگائیں، تو اس پر بڑے فتوے لگائے جاتے ہیں، اور شدت کی بنیاد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صرف یا کا نعرہ لگانے والوں کو گناہ گار ہی نہیں کہا جاتا، بلکہ کفر اور شرک تک لے جا کر ان کو کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جو لوگ اس پر کفر اور شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے تو اپنی بات کی دلیل کے طور پر، یعنی اپنے فتووں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے وہ قرآن و حدیث کا ایک بھی حوالہ لا کر پیش نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی باطل فرقے والا، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے تبلیغی ہو، چاہے وہ غیر مقلد ہو، اگر یہ کہتا ہے کہ یا کہہ کر نبی یا ولی کو بلانا یہ کفر یا شرک ہے، تو ہم چیلنج کرتے ہیں کہ وہ قرآن کی ایک آیت لا کر بتا دے جہاں اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہو، یا بخاری مسلم شریف کی کوئی ایک حدیث مبارکہ لا کر دکھا دے جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء یا اولیاء کو یا کہہ کر پکارنے سے منع فرمایا ہو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اگر بات ہماری ہے، ہماری کی جائے، یعنی ہم اگر اسے جائز کہتے ہیں، کیا ہم اس کو ثابت کر سکتے ہیں؟ تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ اگر اہل سنت والجماعت کے لوگ اپنے نبی کو یا کہہ کر پکارتے ہیں، یا مصیبتوں بلاؤں میں، آفتوں پریشانیوں میں غوث اعظم کو یا غریب نواز کو یا مولا کائنات کو یا کہہ کر بلاتے ہیں، تو ہم اس کے حق ہونے کی دلیل قرآن و حدیث سے دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کو شریعت کا ایک اصول میں بتاتا چلوں، اگر ہم کسی چیز کو جائز یا حلال کہتے ہیں تو اس کے جائز یا حلال ہونے کے لیے دلیل اور ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی، اور نہ ہی ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اس کے جائز و حلال ہونے کا ثبوت دیں۔ لیکن اگر کوئی کسی چیز کو حرام یا ناجائز کہے تو اب اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ قرآن و حدیث سے اس چیز کو حرام یا ناجائز ثابت کر کے بتائے، یعنی جائز کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ناجائز و حرام کے لیے دلیل کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ جیسے میں کئی مثالیں پیش کر سکتا ہوں۔ آج ہم بہت سارے کام ایسے کرتے ہیں جن کے جائز اور حلال ہونے کی کوئی دلیل قرآن و حدیث میں موجود نہیں۔
اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ یہ چیز جائز یا حلال کیسے ہے آپ پروف کرو، تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے اس کو پروف کرنے کی۔ مثلاً آئس کریم کھاتے ہیں دنیا کے تمام مسلمان، چاہے جس فرقے سے تعلق رکھتے ہو۔ اگر پوچھا جائے کہ صحابہ اکرام نے تو کبھی نہیں کھایا تھا، یا اولیاء اکرام کے زمانے میں یہ چیز نہیں پائی جاتی تھی، یا قرآن و حدیث میں اس کا کہیں تذکرہ نہیں ہے، تو پھر آئس کریم کا کھانا جائز کیسے ہو گیا، اس کو ثابت کرو۔ تو اس کے جائز ہونے کی دلیل دینا یہ ہماری ذمہ داری نہیں، بلکہ جو اس پر فتویٰ لگائے اور ناجائز و حرام کہے وہ ثابت کرے گا کہ یہ ناجائز و حرام بلا کیسے۔ کیک کھانا یا چائے پینا یا کافی پینا، یا اسی طرح سے جو لوگ پیزا کھاتے ہیں، برگر کھاتے ہیں، یا جو لوگ سموسا کھاتے ہیں، جو لوگ بجیا کھاتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو روز مرہ کی زندگی میں استعمال کی جانے والی چیزیں ہیں، صحابہ اکرام کی زندگی میں یہ چیزیں نظر نہیں آتی ہیں، اولیاء صوفیاء کے زمانے میں بھی یہ چیز نہیں پائی جاتی ہیں۔ پھر اس پر اگر کوئی فتویٰ لگائے کہ یہ چیزیں ناجائز و حرام ہے کیونکہ یہ اولیاء سے، صحابہ سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، تو اس کے حق ہونے اور حلال و جائز ہونے کی دلیل دینے کی ذمہ داری ان لوگوں کی نہیں ہے جو ان چیزوں کو کھاتے پیتے ہیں، بلکہ جو ان پر فتویٰ لگائیں گے وہ اس بات کو ثابت کریں گے کہ ان کا ناجائز و حرام ہونا کہاں سے ثابت ہے۔ بس یہ مثال کے طور پر میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ تو یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا یہ جائز ہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک، اور 1450 سال سے ہر دور کے مسلمان یہ نعرہ لگاتے چلے آئے ہیں۔ اپنے محسن کو، آپ جس سے محبت کرتے ہیں، اس کو اپنی پریشانی میں، اپنی مصیبت میں مدد کے لیے پکارنا اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ عمل جائز ہے۔ اب اگر کوئی اس پر فتویٰ لگائے کہ یہ جائز نہیں ہے بلکہ معاذ اللہ یہ کفر یا شرک ہے، تو اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ کفر اور شرک کہاں سے ہے، یا یہ عمل ناجائز و حرام کہاں سے ہے۔ جائز کی دلیل دینا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم حضور کے روضہ انور کے سامنے جاؤ تو وہاں تو یا کہہ کر بلا سکتے ہو، لیکن دور سے یا کہہ کر نہیں بلا سکتے ہو۔ یا کچھ فرقے والے یہ کہتے ہیں چونکہ اللہ کو یا کہہ کے پکارتا ہے بندہ، تو جو کام تم اللہ کے لیے کرتے ہو وہ تم غیر اللہ کے لیے نہیں کر سکتے۔ اگر تم وہ غیر اللہ کے لیے کرو گے تو وہ کام ناجائز و حرام ہوگا یا کفر یا شرک ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو اللہ کو اگر یا کہہ کے پکارا جاتا ہے تو نبی کو یا کہہ کے نہیں پکارا جا سکتا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یا وہ اولیاء اکرام کو، ولیوں کو یا کہہ کے نہیں پکارا جا سکتا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں یہ بات یاد رکھیں، ہم جس نیت کے ساتھ، جس انٹینشن کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں، اگر اسی نیت یا اسی انٹینشن کے ساتھ، اسی ارادے کے ساتھ غیر اللہ کو پکارا تو یقیناً یہ کفر یا شرک ہوگا۔ مثلا روزی دینے والا اللہ ہے، زندگی موت پر قدرت اللہ رکھتا ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، ہماری پریشانی مصیبت و بلا کو دور کرنے والا اللہ ہے، عزت و ذلت دینے والا اللہ ہے، صبح شام لانے لے جانے والا اللہ ہے، رات سلانے کے بعد صبح اٹھانے والا اللہ ہے۔ اب اگر غیر اللہ کی طرف اس میں سے کوئی ایک چیز ہم منسوب کریں گے اور اس نیت سے، اس ارادے سے اسے پکاریں گے تو یقیناً یہ شرک ہوگا کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو اپنا حامی اور مددگار مانا، ہم نے زندگی اور موت پر قدرت رکھنے والا کسی غیر اللہ کو مانا، ہم نے روزی میں برکت دینے والا یا عزت و ذلت دینے والا اللہ کے سوا کسی غیر اللہ کو مانا، تب تو یہ بات بالکل فٹ ہوتی ہے۔ لیکن جو پکارنے والا ہے پہلے یہ دیکھا تو جائے کیا اس نے اس نیت سے پکارا ہے۔ اگر اس نے اس نیت سے نہیں پکارا ہے تو تم پھر اس پر کفر و شرک کا فتویٰ لگانے والے کون ہوتے ہو؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، دراصل یہ اولیاء کی عداوت کا نتیجہ ہے، یہ حضور سے حسد کا نتیجہ ہے، جن کے یہ عقائد ہیں کہ معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل چکے، اب وہ کہتے ہیں کہ تم یا کہہ کے نہیں پکار سکتے ہو کیونکہ وہ تمہاری صدا کو سننے والے نہیں، وہ تمہاری ندا کو سننے والے نہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم نہ پکارو۔ جو لوگ اولیاء سے بغض رکھتے ہیں
جو لوگ نبی کو معاذ اللہ اپنی طرح معمولی بشر یا مر کر مٹی میں ملنے والا مانتے ہیں، ان کے نزدیک یہ چیزیں کفر اور شرک ہو سکتی ہیں۔ لیکن میں بات اہل سنت والجماعت کے عقائد کی کر رہا ہوں، میں باطل کے اعتراضات کا جواب دینے کے لیے نہیں بیٹھا، بلکہ میں صرف یہ بتانے کے لیے یہاں پر موجود ہوں کہ اہل سنت والجماعت کا یہ جو عمل ہے، یعنی انبیاء اور اولیاء کو یا کہہ کر پکارنا، یہ بلا شبہ جائز ہے، اور 1450 سال سے مسلمانوں کا یہ طریقہ رہا ہے، اور صحابہ اکرام خود آقا کے سامنے بھی انہیں یا کہہ کے بلایا کرتے تھے، اور آقا کی غیر موجودگی میں، یعنی آقا کے دنیا سے وصال فرمانے کے بعد بھی اپنی مصیبت و بلا میں اپنے نبی کو یا کہہ کے بلایا کرتے تھے، اور اہل سنت والجماعت آج بھی اسی پر قائم ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تمام مکتب فکر کے لوگ جو ہیں، کمپیئر کرنا چاہیے کہ ان میں کن کا عقیدہ اور کن کا عمل صحابہ کے عقائد و معاملات کے مطابق ہے، اور کن کے عقائد و معاملات صحابہ کے عقائد و معاملات سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اگر آپ اس کو دیکھ لیں گے، آپ اس کو سمجھ لیں گے، تو خود آپ فیصلہ کر سکیں گے، جج کر سکیں گے کہ یقیناً وہ جو 1450 سال کے بعد آج بھی صحابہ کے عقائد و معاملات پر قائم ہیں، وہی سچے اور اچھے ہیں، وہی صراط مستقیم پر ہیں، صحیح معنوں میں ایمان والے وہی ہیں، وہی عاشق رسول ہیں، اور آخرت میں انہی کے حصے میں نبی کی شفاعت آئے گی، اور شفاعت کے صدقے میں جنت آئے گی۔ اور جو لوگ رات کے اندھیروں میں بند کوٹریوں میں بیٹھ کر قرآن و حدیث کو چھوڑ کر اپنے مولویوں کے عقل و شعور کے مطابق عقیدے گڑھتے ہیں، یقیناً ان کا عقیدہ صحابہ کے عقائد سے میچ نہیں ہوگا، اور جن کا عقیدہ صحابہ کے عقائد سے میچ نہ ہو، یاد رکھنا وہ صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں۔ ان کا ظاہری لبادہ نیم پلیٹ اگرچہ مسلمانوں والا ہو، اگرچہ وہ دنیا کے سامنے مسلمان کہلاتے ہوں، لیکن جو صحابہ کے عقائد و معاملات ان کے نظریے سے ہٹے ہوئے ہیں، یقیناً وہ صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں، اور وہ نبی کے طریقے سے اور اسلام کے اصل عقیدے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ وہ کامیاب لوگ نہیں، اور نہ وہ شفاعت کے حقدار ہیں، اور نہ وہ جنت کے حقدار ہیں۔ اب یا رسول اللہ کہنا کہاں سے ثابت ہے؟ آئیے تاریخ کے اوراق پلٹ کر میں آپ کو بتاؤں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ کرنے کے بعد ایک شخص سیدنا صدیق اکبر کے دور خلافت میں کھڑا ہوا، اور اس نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، جسے تاریخ میں مسلم کذاب کہا جاتا ہے، مسلم کذاب۔ اس نے یہ اعلان کر دیا کہ معاذ اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں، معاذ اللہ۔ جبکہ صحابہ جانتے تھے میرے نبی آخری نبی بن کر آ گئے، نبی آخر الزماں، اب قیامت تک میرے آقا کے بعد کوئی نبی کسی طرح کا نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ صحابہ کا عقیدہ۔ مسلمانوں کی ایک جماعت تھی جس نے زکوٰۃ دینے کا انکار کیا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، روزہ رکھ رہے تھے، قربانی بھی کر رہے تھے، حج عمرہ کے لیے بھی تیار تھے، انہوں نے انکار کیا تھا زکوٰۃ کا، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اور مسلم کذاب جو تھا وہ ان کو ساتھ لے کر سیدنا صدیق اکبر کے مقابلے میں آیا، اس نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ سیدنا صدیق اکبر نے فوج اکٹھا کی اور کہا ہم مسلم کذاب کا، جھوٹے نبی کا مقابلہ کریں گے۔ فرمایا صحابہ اکرام نے مشورہ دیا کہ اے امیر المومنین، وہ کلمہ پڑھنے والا ہے، وہ داڑھی رکھنے والا ہے، وہ مسلمانوں جیسے کپڑے بھی پہنتا ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، وہ روزہ بھی رکھتا ہے، وہ قرآن کا انکار نہیں کرتا، وہ نماز کا انکار نہیں کرتا، وہ دین کا اور شریعت کا انکار نہیں کرتا، یہاں تک کہ وہ نبی کے کلمے کا بھی انکار نہیں کرتا، انکار کرتا ہے تو صرف زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے۔ تو ہم تھوڑا سا نرم رخ اپنائیں، کچھ دنوں تک اس کو رہنے دیں، یعنی کچھ دنوں تک اس کو اگنور کریں، بعد میں جب ہمارے پاس اچھی خاصی بڑی فوج اکٹھا ہوگی تب ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ اور فرمایا گیا صدیق اکبر کو یہ مشورہ دینے والوں میں خود سیدنا عمر فاروق اعظم بھی شامل تھے، اور اس مشورے کی وجہ کیا تھی جانتے ہو؟ مسلم کذاب کے پاس 40,000 کا لشکر تھا،
اور یہ 40 کے 40,000 کلمہ پڑھنے والے تھے، نماز پڑھنے والے تھے، اذان دینے والے تھے، روزہ رکھنے والے تھے. اور سیدنا صدیق اکبر جس فوج کو مقابلے میں بھیج رہے تھے وہ تقریباً 13,000 لوگوں کی فوج تھی یا 11,000 لوگوں کی فوج تھی. یعنی اس 40,000 کے مقابلے میں ہماری فوج کم تھی. اسی لیے لوگوں نے مشورہ دیا کہ ابھی مقابلہ کرنے کی کنڈیشن نظر نہیں آ رہی. زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے، بعد میں سمجھا بجھا کر اس کو زکوٰۃ کی طرف لے آئیں گے. سیدنا صدیق اکبر نے کیا کہا تھا اس وقت؟ تاریخی جملہ آپ نے فرمایا تھا، سارے لوگ اگر اس کی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے مدینے سے باہر نکل جائیں اور مدینے میں صرف عورتیں اور بچے رہ جائیں، اور مجھے اگر یہ پتا چل جائے کہ مدینے میں عورتوں اور بچوں کی رانوں کا گوشت جنگلی درندے نوچ رہے ہیں، تب بھی میں مسلمہ قذاب کا مقابلہ کروں گا، جب تک کہ اگر زکوٰۃ کے طور پر اونٹنی کی نکیل بھی کسی کی نکلتی ہو میں اسے وصول نہیں لیتا. میں جب تک وہ لے نہیں لیتا تب تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا، اور جو لوگ زکوٰۃ کے منکرین ہیں میں ان کا مقابلہ کروں گا. آپ نے مسلمہ قذاب کے مقابلے میں فوج بھیجی، مقابلہ ہوا. اب جب میدان جنگ میں مقابلہ ہو رہا تھا تو بڑا کنفیوژن تھا. دونوں طرف داڑھی والے تھے، ٹوپی والے تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، اذان دینے والے تھے، سجدہ کرنے والے تھے. اب مسلمانوں کی جو فوج تھی سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ ہم جن پر تلوار چلاتے ہیں کہیں یہ کلمہ پڑھنے والے تو نہیں، کہیں یہ مسلمان تو نہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جلد بازی میں ہماری تلوار مسلمان ہی کی گردن کاٹ رہی ہے، قیامت کے دن ہم پکڑ لیے جائیں، معاف نہ کیے جائیں. آخر ہم کیسے فیصلہ کریں کہ ہم مسلمان کو مارتے ہیں کہ کافر کو؟ یعنی مسلمہ قذاب کا جس نے کلمہ پڑھ لیا، جس نے معاذ اللہ اس کو نبی مان لیا، وہ تو اسلام سے گیا. اب وہ ہمارا اپنا آدمی ہے، ہم جس پر تلوار چلاتے ہیں کہ مسلمہ قذاب کا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ ظاہر کو دیکھ کر فرق سمجھنا مشکل ہے. تو اس وقت جانتے کیا فارمولہ دیا تھا صدیق اکبر نے؟ اب آپ بتائیں، نبی نے جن صحابہ کو تعلیم دی تھی ان میں صدیق اکبر سے زیادہ بھی کوئی دین جاننے والا ہوگا؟ اور یہ اس وقت کا معاملہ ہے جب میرے آقا بظاہر دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، اور یہ روضہ رسول کے سامنے کی بات نہیں، یہ میدان جنگ کی بات ہے. صدیق اکبر نے جانتے ہو کیا دیا تھا طریقہ؟ آپ نے فرمایا تھا کہ جب اللہ اکبر کا نعرہ لگتا ہے تو سارے لگاتے ہیں، تو اللہ اکبر کے نعرے سے سمجھنا مشکل ہے کہ کون اپنا آدمی ہے اور کون مسلمہ قذاب کا. اس لیے آپ نے یا محمدہ کا نعرہ دیا اور بعض لوگوں نے یا رسول اللہ لکھا. آپ نے فرمایا کہ تم یا محمدہ کا نعرہ لگاؤ. یعنی صدیق اکبر نے گویا اس وقت ایمان کی پہچان کے لیے اس کو کوڈ ورڈ بنا دیا. آپ نے یہ کوڈ ورڈ سیٹ کر دیا کہ یا محمدہ کا نعرہ لگاؤ، اور جو 13,000 لشکری تھے جو صدیق اکبر کے ساتھ تھے اور اسلام کی حمایت میں مسلمہ قذاب کے مقابلے میں اترے تھے، آپ نے سب کو یہ کوڈ ورڈ سکھا دیا کہ جو یا محمدہ کا نعرہ لگائے گا وہ گویا اپنا آدمی ہے، اور جو یہ نعرہ نہیں لگائے گا سمجھو کہ مسلمہ قذاب کا آدمی ہے، پھر تم اس کی گردن کو مار دینا. تو گویا اے سرکار مدینہ کے پردیوانو، صدیق اکبر نے ایمان کی پہچان کے لیے یہ کوڈ ورڈ جو 1450 سال پہلے دیا تھا، آج بھی سنی الحمدللہ اس کوڈ ورڈ پر عمل کر رہے ہیں. اس لیے ہماری محفلوں میں دیکھیں تو نعرے تکبیر بھی لگتا ہے اور نعرے رسالت بھی ہے، دونوں نعرے. اور جو لوگ اس کوڈ ورڈ کو بھولے بیٹھے ہیں ان کے یہاں تکبیر کے نعرے تو بڑے بلند ہوتے ہیں لیکن حضور کا نام نہیں لیا جاتا، یعنی یا رسول اللہ کا نعرہ نہیں لگاتے وہ. تو صدیق اکبر نے یہ نعرہ دیا. اب آپ دیکھیں صحابہ نے یہ نعرہ لگایا تو پتا چلا سب سے پہلے یہ نعرہ بریلویوں نے نہیں لگایا ہے، سب سے پہلے انہوں نے لگایا ہے جو حضور کے تربیت یافتہ تھے، جنہوں نے کلمہ حضور کے ہاتھوں پر پڑھا تھا، جنہوں نے دین حضور سے سیکھا تھا، جو نمازیں بھی حضور کے پیچھے پڑھتے تھے، ارے جن تک قرآن بھی حضور کے ذریعے پہنچا تھا، جنہوں نے قرآن حضور کی زبان سے سنا تھا. تو یہ نعرہ وہاں سے چلا آتا ہے، کوئی نیا ایجاد نہیں کیا ہم نے. اسی طرح فرمایا گیا
ایک نابینا شخص، ایک نابینا صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میرے لیے دعا کر دیں اللہ میری آنکھوں میں نور پیدا فرما دے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ ابن ماجہ، طبرانی، بہقی، ان تمام، ترمذی شریف، ان تمام احادیث مبارکہ کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ میرے نبی نے اپنے اس صحابی سے فرمایا کہ میں دعا کر دوں یا میں تمہیں وہ دعا سکھا دوں، میں وہ دعا سکھا دوں۔ عرض کرتے آقا مجھے دعا سکھا دیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ 2 رکعت نماز ادا کرو، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں میرے وسیلے سے دعا کرو، میرا نام لے کر دعا کرو، اور تم میرے نام کی صدا لگاؤ، یا رسول اللہ کہو، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو مولا ہم تیرے نبی رحمت کو تیری بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہیں، ہماری حاجت کو پورا فرما دے۔ یہ دعا چونکہ آقا نے عربی میں تعلیم فرمائی تھی، میں آپ کو صرف مفہوم سمجھاتا ہوں، لیکن اس دعا میں جو نبی نے تعلیم کی تھی اس میں نبی کا وسیلہ بھی تھا اور یا رسول اللہ کی ندا بھی شامل تھی۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اس محفل میں موجود تھا، میں نے دیکھا اس صحابی نے نبی کی سکھائی دعا پر عمل کیا اور ابھی چہرے پر ہاتھ پھیرا ہی تھا اللہ نے آنکھوں میں نور پیدا فرما دیا ہے، نور۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ، اب دیکھیں حضور کے سامنے انہوں نے نہیں کیا، وہ مسجد میں جا کر یہ عمل کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ جب جالی مبارک کے پاس پہنچو تو یا کہہ سکتے ہو، اپنے ملک میں رہ کر یا نہیں کہہ سکتے ہو، تو ہم انہیں یہ بتا رہے ہیں کہ آقا کے سامنے ہی صحابہ نے یا نہیں کہا، آقا کی غیر موجودگی میں بھی صحابہ نے نبی کو یا کہہ کر پکارا ہے، روضہ رسول پر بھی حاضر ہو کر اور روضہ رسول سے دور میدان جنگ میں بھی صحابہ نے یا کہہ کر پکارا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے، فرمایا گیا ایک شخص، یا تو یہ صحابی تھے یا تو یہ تابعین میں شمار کیے جاتے تھے، سیدنا عثمان غنی کے دور خلافت میں یہ سیدنا عثمان غنی کے پاس کئی بار گئے اپنی حاجت کو لے کر، لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف توجہ نہ فرمائی، کام میں مصروف تھے، انہیں نہیں پتا تھا کہ حاجت مند کوئی حاجت لے کر آیا، ان کی طرف توجہ نہیں کی۔ انہوں نے اس بات کی شکایت، یعنی اس شخص نے اس بات کی شکایت صحابی رسول حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش کی کہ میں امیر المومنین کے پاس کئی بار جا رہا ہوں لیکن میری طرف توجہ نہیں فرماتے اور میرا فلاں کام ہے جس کی خاطر میں ان کے پاس آتا جاتا ہوں۔ تو وہ صحابی رسول جنہوں نے، جو پہلی حدیث مبارکہ میں نے بیان کی کہ نابینا صحابی جب آئے تھے، جب وہ محفل میں موجود تھے، حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ، آپ فرماتے جب اس شخص نے اپنا یہ مسئلہ میرے سامنے بیان کیا تو میں نے وہی تعلیم، اسی دعا کی تعلیم اس صحابی کو کر دی جو تعلیم میرے آقا نے اپنے نابینا صحابی سے کی تھی۔ میں نے اس شخص سے کہا کہ تم اپنی حاجت کو پورا کرانا چاہتے ہو تو مسجد میں جاؤ، 2 رکعت نفل نماز پڑھو، نبی کے وسیلے سے دعا کرو اور یا رسول اللہ کی ندا لگاؤ۔ میں اس عربی کی دعا کا مفہوم بیان کرتا ہوں۔ اب وہ شخص بیان کرتے ہیں کہ میں نے عثمان بن حنیف کی تعلیم کے مطابق عمل کیا، میں نے وہ دعا کی، اس کے بعد سیدنا عثمان غنی کے پاس پہنچا، ابھی میں وہاں گیا تھا کہ دربان نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر مجھے امیر المومنین سیدنا عثمان غنی کے سامنے لے گیا۔ سیدنا عثمان غنی نے مجھے اپنے بغل میں بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہا کیا حاجت ہے بیان کرو۔ میں نے اپنی حاجت بیان کی اور بیان کرنے کے بعد سیدنا عثمان غنی نے میری حاجت کو پورا کیا اور کہا آئندہ جب بھی تمہیں کوئی حاجت ہو تم سیدھے میرے پاس چلے آنا، تمہیں کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ شخص کہتے ہیں کہ میری حاجت پوری ہو گئی، میں وہاں سے اٹھا اور وہاں سے آ کر میں نے عثمان بن حنیف کا شکریہ ادا کیا، آپ نے امیر المومنین سے میری سفارش کر دی، آج میرا کام بن گیا۔ تو سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قسم اللہ کی میں نے عثمان غنی سے تمہاری کوئی سفارش نہیں کی، ہاں البتہ جو تمہارا کام بن گیا ہے یہ اس دعا کی برکت سے ہے جو نبی نے اپنے صحابی کو سکھایا تھا۔ یعنی آقا خود اپنے صحابہ کو وسیلے کی بھی تعلیم دے رہے ہیں اور یا رسول اللہ کہہ کر حاجت روائی کی بھی تعلیم دے رہے ہیں
کہ جب کوئی حاجت ہو نہ پوری ہو تو تم نبی کو یا کہہ کر پکارو، اللہ تمہاری حاجت کو پورا فرما دے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ ایک مرتبہ فرمایا گیا سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، آپ تشریف فرما تھے، آپ کا ایک پیر جو تھا وہ سن ہو گیا، یعنی پوری طرح سو گیا، اٹھ نہیں سکتا تھا، ہل ڈل نہیں سکتا تھا۔ آپ پریشان تھے۔ کسی شخص نے آپ سے کہا، آپ اگر چاہتے ہیں کہ اس پریشانی سے نجات ملے تو جس سے سب سے زیادہ آپ محبت کرتے ہیں اس کو پکاریں، آپ اس کو پکاریں گے آپ کی یہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ آپ نے فوراً ندا لگائی، یا محمدہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور کو پکارا۔ اب یہاں ایک بات پروف ہو گئی کہ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے تھے؟ اپنے والد سے نہیں، اپنے نبی سے، اس لیے اس وقت آقا کو پکارا۔ اور روایتوں میں آتا ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ وہ جن کا پیر سن ہو گیا تھا وہ جناب عبداللہ ابن عمر تھے، اور جو مشورہ دینے والے تھے وہ جناب عبداللہ ابن عباس تھے۔ اور جیسے ہی انہوں نے ندا لگائی یا رسول اللہ کی، فوراً ان کا سویا پیر جو تھا وہ صحیح ہو گیا ہے، درست ہو گیا ہے۔ تو معلوم ہوا کسی بھی طرح کی پریشانی ہو، بڑی ہو چھوٹی ہو، یہاں تک کہ پیر سن ہو جائے، اس میں بھی اگر اپنے نبی کو یا کہہ کے پکاریں، اللہ اس پریشانی سے بھی بندے کو نجات عطا فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک بزرگ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، انہوں نے یا رسول اللہ کا باب باندھا ہے۔ اپنی کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک کشتی جو تھی، پانی کی بڑی جہاز، وہ دریا کے اندر پھنس گئی، اور اس وقت کے بادشاہ نے قیدیوں کو کہا، قیدیوں کو لاؤ تاکہ وہ دھکا مار کر اس پانی کے جہاز کو باہر نکالے۔ اب وہ روایت کرتے ہیں کہ 3000 قیدی تھے قید خانے میں، ان سب کو لایا گیا۔ وہ جہاز جو پانی میں پھنسا تھا، ان 3000 قیدیوں نے مل کر زور لگایا، لیکن پوری طاقت لگا کر بھی وہ اپنی جگہ سے اس کو ہلا نہ سکے، پوری طاقت لگا کر بھی۔ آخر کسی نے مشورہ دیا کہ سارے قیدیوں کو نہیں، باقیوں کو ہٹاؤ، صرف مسلمانوں کو اجازت دو کہ وہ دھکا لگائیں اس پانی کی کشتی کو، جہاز کو۔ اور ساتھ ہی اس نے یہ بھی مشورہ دیا کہ مسلمانوں کو اس بات کی اجازت دی جائے کہ وہ جو اپنا نعرہ لگانا چاہتے ہیں وہ نعرہ لگا سکتے ہیں۔ اب وہ بیان کرتے ہیں کہ 3000 میں سارے مذہب کے قیدی تھے، اب صرف مسلمانوں کو چھانٹا گیا، جو چند رہ گئے، یعنی 1000 بھی نہیں تھے، 500 بھی نہیں تھے، 200 بھی نہیں تھے، چند رہ گئے۔ اب کہتے ہیں ان چند مسلمان قیدیوں سے کہا گیا تم اس کشتی کو دھکا لگاؤ۔ اب ان سب نے مل کر ایک ساتھ ایک زبان ہو کر یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا، اور کہتے 3000 مل کر جسے ہلا بھی نہیں سکتے تھے، مٹھی بھر مسلمان قیدیوں نے نبی کے نام کا نعرہ لگایا ہے اور کشتی کو لا کر کنارے کھڑا کر دیا ہے۔ بادشاہ وقت خوش ہوا اور اس نے کہا ان سارے قیدیوں کو آزاد کر دیجئے، رہا کر دو۔ معلوم ہوا اس کا بھی کام ہو گیا، ان کا بھی کام ہو گیا ہے۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے سب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، 1450 سال سے مسلمان اپنے نبی کا نام لے کر نعرہ لگا رہے ہیں، اور یقین جانیں یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، نبی کو جب بھی کوئی بندہ یا کہہ کے پکارتا ہے، کتنی بڑی آفت میں کیوں نہ ہو، کتنی بڑی پریشانی میں کیوں نہ ہو، اللہ محبوب کے نام کے وسیلے سے اس بندے کی ہر پریشانی کو دور فرما دیتا ہے۔ اسی طرح ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی عطا سے اگر کسی ولی کو بھی یا کہہ کر پکارتے ہیں، چاہے وہ یا علی ہو، چاہے وہ یا غوث المدد ہو، چاہے یا غریب نواز ہو، یقین جانیں اللہ اپنے ولیوں کے نام کی بھی لاج رکھتا ہے اور اپنے بندے کی مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے۔ ہم چاہے نبی کو پکاریں، چاہے کسی ولی کو پکاریں، ہم خدا سمجھ کر نہیں پکارتے ہیں، ہم خدا سمجھ کر نہیں پکارتے۔ پھر اس پر کفر و شرک کا فتویٰ دینا یہ صرف اسلام دشمنی کا نتیجہ ہے، یا اہل سنت والجماعت سے دشمنی کا نتیجہ ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، آج جب مسلمان کسی قبرستان میں جاتا ہے تو جا کر قبر والوں سے سلام کرتا ہے،
اب آپ دیکھیں نبی نے خود اس بات کا حکم دیا کہ جب تم قبرستان جاؤ تو قبر والوں سے سلام کرو، اور صرف یہی کہہ کر حضور نے چھوڑا نہیں بلکہ سلام کا طریقہ بھی عطا فرمایا۔ نبی نے فرمایا تم جا کر یوں کہو السلام علیکم یا اہل القبور، نبی نے فرمایا یا اہل القبور کہہ کے سلام کرو، یعنی عام قبر والوں کو بھی، عام قبرستان میں مسلمانوں کی قبروں پر جا کر عام مسلمان کو بھی یا کہہ کر سلام کرنا یہ جائز ہے، اور یہ طریقہ نبی نے دیا ہے۔ اب آپ بتائیں، ہم بامبے میں رہتے ہیں، آپ کسی اور ملک میں کسی اور شہر میں جہاں سے بھی سن رہے ہوں، آپ جہاں بھی رہتے ہیں، آپ کے محلے کے قبرستان میں کیا کسی نبی کی قبر ہے؟ آپ بتائیے، ممکن ہے کسی ولی کی ہوگی، کسی صوفی کی ہوگی، کسی نیک بندے کی ہوگی، حافظ و عالم کی ہوگی، لیکن ہر قبرستان میں کیا نبیوں کی بھی قبریں موجود ہیں؟ نبی نے فرمایا جب بھی قبرستان جاؤ تم یا اہل القبور کہہ کے سلام کرو۔ اب بتائیے، جب عام مسلمانوں کے قبرستان میں جا کر یا کہہ کے سلام کر سکتے ہیں تو نبی کو یا کہہ کر سلام کیوں نہیں کہہ سکتے ہیں؟ غوث اعظم کو یا کہہ کر کیوں نہیں پکار سکتے ہیں؟ غریب نواز کو یا کہہ کر کیوں نہیں پکار سکتے ہیں؟ اور ایک بات اور ثابت ہو گئی، سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ اگر سلام نہ کریں گناہ نہیں ہوگا، لیکن سلام سننے کے بعد اگر سامنے والا جواب نہ دے تو واجب کو ترک کرنے کا گناہ ہوگا۔ نبی نے ہر قبر والے سے کہا سلام کرو، سلام کرو، اس کا مطلب ہے جب تم سلام کرتے ہو وہ سنتا ہے تبھی تو تم سلام کرتے ہو، اور جب وہ سنتا ہے تو جواب بھی دیتا ہی ہے، جواب بھی دیتا ہے۔ اگر وہ سنتا ہی نہ ہوتا تو آخر سلام اس کو کیوں کرتے؟ آخر اس کو سلام کیوں کرتے؟ تو نبی کی یہ تعلیم بتاتی ہے اور سلام کے یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ گویا عام مسلمان کو بھی یا کہہ کر پکار سکتے ہو، اور گویا تمہارے سلام کو وہ سنتا ہے۔ اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہاں ایک بڑی پیاری روایت، صحابہ اکرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے آقا، آپ کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد ہم آپ پر درود کس طرح سے بھیجیں؟ یعنی صحابی رسول کا سوال یہ تھا کہ گویا جس طرح سے آج ہم آپ پر درود و سلام بھیجتے ہیں، کیا بعد میں اس کا انداز بدل جائے گا، الفاظ بدل جائیں گے، کوئی اور طریقہ ہوگا؟ تو میرے نبی نے فرمایا تھا، اب آقا نے جانتے ہو جواب کیا دیا؟ نبی نے فرمایا تھا اس سوال کے جواب میں کہ اللہ نے قبر کی مٹی پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ اب نبی کے یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ جیسے نبی آج باحیات ہے، قبر میں جانے کے بعد بھی تمہارا نبی ویسے ہی زندہ ہوگا۔ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے قبر کی مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے۔ آقا نے صرف اپنی بات نہیں کی کہ میرے جسم کو، تمام انبیاء کے جسم کو کھائے، اور صرف اسی پر گفتگو تمام نہیں، آگے آقا وضاحت کرتے فرماتے ہیں نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور انہیں اللہ کی طرف سے ان کی روزی دی جاتی ہے، رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اب نبی نے الگ سے کوئی درود شریف نہیں سکھایا، گویا جیسے یا رسول اللہ کہہ کے آج تم سلام کرتے ہو، پردہ کرنے کے بعد بھی انہی الفاظ میں تم نبی کو سلام کر سکتے ہو۔ اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنا، یا حبیب اللہ کہنا، یا نبی سلام علیکہ کہنا، یا رسول اللہ سلام علیکہ کہنا، یہ آج کے بریلویوں کا ایجاد کردہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ حدیث مبارکہ کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو پتہ چلے گا مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم خود فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں حضور کے ساتھ ایک راستے سے گزر رہا تھا، دور دور تک ہم دونوں کے علاوہ تیسرا کوئی موجود نہیں تھا، میں نے وہاں پر سنا کوئی حضور پر یوں درود بھیجتا تھا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ میں حیران تھا کہ درود کی آواز تو سنائی دیتی ہے، پڑھنے والا کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ جب مجھے اس جستجو میں نبی نے پایا تو آقا فرماتے ہیں علی، تم یہ جاننا چاہتے ہو یہاں اس وقت مجھ پر درود کون بھیجتا ہے؟ علی، اس وقت یہاں کوئی انسان مجھ پر درود نہیں بھیجتا، بلکہ یہ پہاڑ، یہ پتھر مجھ پر درود بھیج رہے ہیں۔
یعنی صحابہ اکرام صرف آقا پر درود نہیں بھیجتے تھے بلکہ پتھر کنکر بھی حضور پر درود بھیجا کرتے تھے. اور یہ روایت ایک جگہ اور ملتی ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ پہاڑوں کا پتھروں کا نبی پر یہ درود بھیجنا صرف اسی وقت نہیں تھا جب نبی ہمارے ساتھ ہوتے تھے، آقا کی غیر موجودگی میں بھی ہم نے سنا ہے کہ یوں پتھر کنکر درخت جو ہے نبی پر درود و سلام بھیجا کرتے تھے. اب چاہے نبی وہاں پریزنٹ ہو نہ ہو، ظاہری حیات میں ہو یا پردہ کر گئے ہوں، لیکن صحابہ کے ساتھ پتھر کنکر بھی نبی پر درود و سلام بھیجا کرتے تھے. یہ بات پروفڈ ہے. اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، حافظ ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں خود لکھا ہے کہ کربلا کی جنگ کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے خود مدینے کی طرف رک کر کے یا رسول اللہ پکارا تھا. امام زین العابدین نے اس وقت جو درد بھرے اشعار لکھے تھے اس میں خود آپ نے یا کہہ کر نبی کو پکارا تھا. قصیدہ بردہ شریف اٹھا کر دیکھیں جو آج کے کسی بریلوی نے نہیں لکھا، اس میں اشعار میں خود لکھنے والے یا کہہ کر نبی کو پکارتے ہیں. عرب کی دھرتی پر جسے آج بھی پڑھا جاتا ہے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو یاد رکھیں نبی کو یا ولی کو یا کہہ کر پکارنا نہ یہ شرک ہے، نہ کفر ہے، نہ بدعت ہے، بلکہ 1450 سال سے ہر دور کے مسلمانوں کا یہ طریقہ رہا ہے اور بلا شبہ یہ حلال اور جائز عمل ہے. اور یہ صدائیں ندائیں جو لگاتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ محبوب کے نام کی برکت سے، اولیاء کے نام کی برکت سے اپنے بندوں کی مصیبتوں بلاؤں کو دور فرما دیتا ہے. اب جاتے جاتے آخری بات عرض کرنا چاہوں گا، ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیں. صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ وصلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ایک مسلمان 2 رکعت نماز جب پڑھتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ 2 رکعت نماز میں جو قاعدہ آخرہ میں وہ التحیات پڑھتا ہے، تو التحیات میں بھی اللہ نے وہ الفاظ رکھ دیے ہیں کہ جس کا اردو ترجمہ اگر کیا جائے تو وہ بھی یا رسول اللہ بنتا ہے. جب التحیات پڑھتے ہیں تو اس میں بھی گویا بندہ حالت نماز میں اپنے نبی کو پکارتا ہے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اور یہ التحیات جو معراج کا تحفہ ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان جو ہم کلامی ہوئی تھی، یہ وہ الفاظ ہیں. اور یہ صرف معراج کی شب تک کے لیے محدود نہیں ہے، بلکہ اس کو ہر نماز میں لا کر رکھ دیا گیا تاکہ بندہ نماز میں بھی اپنے نبی کو پکارے. السلام علیکہ ایھا النبی جب یہ کہتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس کا ترجمہ اٹھا کر کسی بھی عقیدے والے سے کہہ دو کہ یہ جو عربی کے الفاظ ہیں اس کا ترجمہ اٹھا کر دیکھو تو یا رسول اللہ یا نبی اللہ ہی بنتا ہے. اب جب نماز میں نبی کو یا کہہ کر پکار سکتے ہیں تو کیا نماز کے باہر نبی کو یا کہہ کر نہیں پکار سکتے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، پھر آخر میں یہی بات کہنا چاہوں گا کہ اس کے حلال و جائز ہونے کی دلیل دینا ہماری ذمہ داری نہیں. جو اس کو ناجائز و حرام کہیں یا شرک اور کفر کہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو قرآن و حدیث سے ناجائز و حرام یا شرک اور کفر ثابت کر کے بتائیں. ہر دور کے لوگوں نے اس پر عمل کیا ہے. جنہوں نے انکار کیا، انکار کر کے وہ اس کی برکت سے محروم رہے، اور جنہوں نے اسے مانا ہے یقیناً وہ ہر دور میں اس کی برکتوں سے مالا مال ہوتی رہے. اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو حق جماعت میں پیدا فرمایا ہے. ہمارے سارے عقائد بھی بالکل پرفیکٹ ہیں، قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، اور معاملات اہل سنت بھی الحمدللہ 100% قرآن و حدیث سے ثابت ہے، جس پر ہر دور کے مسلمانوں کا عمل رہا ہے. آج دیکھیں کس کا عقیدہ، کس کے معاملات
صحابہ کے عقائد و معاملات کی طرح ہیں اور کس کے عقائد و معاملات صحابہ سے ہٹے ہوئے ہیں۔ حق جماعت وہی ہے جو 1450 سال کے بعد آج بھی صحابہ کے نظریے پر ہے، صحابہ کے عقیدے اور معاملات پر ہے۔ اللہ ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ اللہ ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو بھی دین و سنیت پر قائم و دائم فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری اس محفل پاک کو میرا کریم قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔